بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بخاری شریف کتاب المغازی بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجۃ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه آمین۔ قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن برید عن جده ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ اراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وإذا الخیر ما جاء الله به من الخیر بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد یوم بدر۔ ترجمہ: ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ امام بخاری کا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا غالب گمان ہے کہ میرے شیخ محمد بن علاء نے یہ حدیث مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں لایا۔ خیر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اذا الخیر ما جاء اللہ به من الخیر بعد، خیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں لایا، غزوہ احد کے بعد لایا۔ وثواب الصدق، اور صداقت و خلوص کا بدلہ وہ ہے الذی آتانا اللہ، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا بعد یوم بدر، جنگ بدر کے بعد، یعنی فتح خیبر اور فتح مکہ وغیرہ یہ سب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پیش کیا ہے، یہ حدیث جلد اول کے صفحہ 511 باب علامات نبوت میں موجود ہے، کہ وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یعنی مرفوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں جلد اول والی حدیث پڑھ رہا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت کی ہے ایسی زمین کی طرف جہاں کھجور کے درخت ہیں، تو میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ کھجور والا شہر یمامہ ہے یا ہجر ہے۔ یہ یمن کا مشہور شہر ہے۔ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، جب دیکھا تو وہ کھجور والا باغ، کھجور والا شہر، وہ مدینہ منورہ اور یثرب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کی نوک ٹوٹ گئی، تو اس کی تعبیر مسلمانوں کے لیے اس مصیبت کی صورت میں ظاہر ہوئی جو غزوہ احد کے دن پہنچی۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ تلوار جو ہے وہ انسان کی مددگار ہے، اس سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، طاقت اور قوت حاصل کرتا ہے۔ تو خواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی، تو اس کا مطلب میرے مددگار اور معاون جو ہے وہ مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی صورت میں ہو گئی، تو اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ اور مسلمانوں کے اجتماع اور اتحاد کی صورت میں ظاہر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ بقرۃ تذبح، گائے دیکھی جو ذبح کی جا رہی تھی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کام بہتر ہے، ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے۔ اس گائے کی ذبح کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو جنگ احد کے دن شہید ہوئے۔
تو حق تعالیٰ کا کام جو شہدائے احد کے متعلق ہوا یعنی شہادت والا، یہ ان مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے دنیا میں باقی رہنے سے باعتبار اجر و ثواب کے۔ یہ ساری پوری حدیث کے بعد اب جو ہے یہ جملہ آتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، یہ ٹکڑا یہاں آیا۔ کہ خیر جو ہے اس کی تعبیر وہ بھلائی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے دن لایا۔ شہادت، تو شہادت جو ہے مسلمان کے لیے خیر ہے، اور صدق اور خلوص کا بدلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ بدر کے بعد عنایت فرمائی، یعنی فتح مکہ اور خیبر۔ بہرحال یہ پوری حدیث تھی اور اس کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ آگے دیکھیے جی، بہ قال حدثنی یعقوب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انی لفی الصف یوم بدر اذ التفت فاذا عن یمینی وعن یساری فتیان حدیث السن فکأنی لم آمن بمکانہما اذ قال لی احدہما سر من صاحبہ یا عمی ارینی ابا جہل فقلت یا ابن اخی ما تصنع به قال عاهدت الله ان رأيته ان اقتله او اموت دونه فقال للآخر سر من صاحبه مثله قال فما سرني انی بین رجلین مکانہما فاشرت لہما الیہ فشدا علیہ مثل الصقرین حتی ضرباہ وہما ابنا عفراء۔ ترجمہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں جنگ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا تو میں مڑ کر دیکھا تو یکایک میرے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف نوجوان ہیں جو بالکل نو عمر ہیں۔ سو میں مطمئن نہیں ہوا ان دونوں کے مقام کی وجہ سے، یعنی مجھے خوف ہوا کہ دشمن مجھ پر حملہ نہ کر دے کیونکہ میرے دونوں طرف صرف بچے ہیں۔ گویا میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان دونوں لڑکوں سے مطمئن نہیں ہوا کہ مبادا دشمن ان لڑکوں کو مار دے، کہ میدان جنگ میں یہ نو عمر لڑکے ہیں۔ تو ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی سے چھپا کر یعنی آہستہ سے کہ چچا مجھے ابو جہل کو دکھا دیجئے۔ میں نے کہا بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا اس کے سامنے۔ پھر دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے اسی طرح کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوش نہ کرتی یہ بات، نہیں خوش کرتی مجھ کو یہ بات کہ میں ہوتا درمیان دو مردوں کے ان لڑکوں کے بدلے، یعنی اس وقت ان لڑکوں کی ہمت اور دلاوری سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ دونوں باز کی طرح اس پر جھپٹے، یہاں تک کہ دونوں نے اسے مار گرایا، اور یہ دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ صقرین، شکار باز کی طرح، صقر کا تسنیہ صقرین بمعنی باز، یہ ایک شکاری پرندہ ہے اور اس کا شکار پر حملہ کرنا مشہور ہے، اس لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے پیچھے اس کی تفصیل آ چکی ہے بدر والے واقعے میں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ بہ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شہاب قال اخبرنی عمرو بن اسید بن جاریۃ الثقفی
حلیف بنی زہرۃ وکان من اصحاب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا وامر علیہم عاصم بن ثابت الانصاری جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حتی اذا کانوا بالہدأۃ بین عسفان ومکہ ذکروا لحی من حذیل یقال لهم بنو لحیان فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأکلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا تمر یثرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد بن دثنة حتى باعوهما بعد فانطلق بخبيب وزيد بن دثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب رضي الله عنه فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقها الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب رضي الله عنه دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعي ثم قال إليه أبو سربعة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب رضي الله عنه هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر أصحابه يوم أصيبوا وأخبر أصحابه يوم أصيبوا وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم رضي الله عنه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيء وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين فقد شهدا بدرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بھیجے جاسوس اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا تھے۔ جب یہ حضرات عسفان اور مکہ کے درمیان مقام ہدأ پر پہنچے تو بنو حذیل کے قبیلہ جس کو بنی لحیان کہا جاتا تھا کے پاس ذکر آ گیا، یعنی ان جاسوسوں کی اطلاع بنو لحیان کو مل گئی۔
تو تقریباً 300 تو تقریباً 100 تیر انداز ان حضرات کے پکڑنے کے لیے نکلے اور ان حضرات کے نشانات تلاش کرتے چلے۔ اچھا، تو یہ پھر متن میں لفظ ہوگا حتیٰ اذا کانوا بالحدۃ بین عسفان و مکہ ذکروا لحی من حذیل، ان کا تذکرہ ہو گیا حی قبیلہ بنو حذیل کے سامنے، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ اچھا جی، تو 100 تیر انداز ان کو پکڑنے کے لیے نکلے اور ان حضرات کے نشانات تلاش کرتے چلے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان حضرات کے کھجور کھانے کی جگہ کو پایا ایک منزل میں جہاں یہ حضرات اترے تھے۔ تو ان کافروں نے کہا یہ یثرب کی کھجور ہے، اس کی گٹھلیاں ہیں۔ تو ان کافروں نے ان حضرات کے نشانات قدم کا پیچھا کیا۔ تو جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان کافروں کو محسوس کیا تو ایک محفوظ جگہ یعنی ٹیلے پر پناہ لے لی۔ پھر قوم یعنی کافروں نے ان حضرات کو گھیر لیا اور کہا نیچے اتر آؤ اور اپنے ہاتھ دے دو، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اور تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے قوم، اے مسلمانوں سن لو، میں کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا۔ پھر آپ نے دعا کی اللہ اپنے نبی کو ہمارے حالات سے مطلع فرما دیجیے۔ پھر کافروں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی، عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر 3 صحابہ ان کافروں کے عہد و پیمان پر اترے، ان میں سے حضرت خبیب، زید بن دثنہ اور ایک شخص عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جب کافروں نے ان حضرات پر قابو پا لیا تو ان حضرات کی کمانوں کی وہ رسیاں، ربڑ جو ہوتی کمانوں کی، وہ کھول لی اور ان حضرات کو اس سے باندھ دیا۔ تیسرے شخص یعنی عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ خدا کی قسم نہیں جا سکتا، بلا شبہ میرے لیے انہی جو حضرات شہید ہو گئے پہلے انہی کی زندگی نمونہ ہے۔ پھر کافروں نے گھسیٹا اور زبردستی کی، لیکن عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر خبیب اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور مکہ لے جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے۔ چنانچہ حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی جنگ بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، تو جس کو قتل کیا تھا اس کے بیٹوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کچھ دن ان کے پاس قید رہے جب تک کہ اشہر حرم ختم نہیں ہو گئے، تو پھر ان لوگوں نے آپ کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ انہی دنوں حارث کی کسی لڑکی سے آپ نے اسرہ مانگا تاکہ اپنے بدن کے غیر ضروری بال صاف کر لیں، اسے دے دیا۔ پھر اس کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور وہ عورت بے خبر تھی، یہاں تک کہ وہ لڑکا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تو اس عورت نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس بچے کو اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے اور اسطرہ جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت سخت گھبرائی، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور میں کیا تم ڈرتی ہو کہ میں اس کو قتل کروں گا؟ نہیں، ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں نے ان کو ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھا رہے ہیں اور اس وقت لوہے کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور اس وقت مکہ میں کوئی پھل بھی نہیں تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ وہ رزق تھا جو اللہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ پھر جب بنو حارثہ ان کو لے کر حرم سے نکلے تاکہ ان کو حل میں قتل کریں تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دو، تو ان لوگوں نے اجازت دی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر تم لوگ یہ نہ گمان کرتے کہ مجھے گھبراہٹ ہے قتل کی تو یقیناً میں اور زیادہ دیر تک نماز پڑھتا، کہیں تم یہ نہ خیال کرنے لگو کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے دیر لگا رہا اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، ان کافروں کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان کو گن گن کر ان کا احاطہ فرما اور ان کو الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ پھر آپ یہ شعر پڑھنے لگ گئے۔ ترجمہ: مجھے کچھ پرواہ نہیں جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کر دیا جا رہا ہوں کہ کس پہلو پر اللہ کے لیے میرا
گرنا اور پچھاڑا جانا ہو رہا ہے، اور یہ قتل ہونا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو برکت دے دے ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے جوڑوں میں۔ اوصال جوڑ اور تو شلون جسم اور ممزعی ٹکڑا کیا ہوا، ٹکڑے کیے ہوئے۔ پھر ابو سروع عقبہ بن حارث آپ کی طرف بڑھا اور اس نے آپ کو شہید کر دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نماز کی سنت قائم کر دی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کر دیا جائے، یعنی صلاۃ القتل، قتل سے پہلے 2 رکعت نفل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی دن اطلاع دے دی تھی جس دن حضرت خبیب شہید کیے گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ہے۔ اور بعیث ناس قریش کے کچھ لوگوں کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عاصم شہید کر دیے گئے، تاکہ وہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی حصہ لے کر آئیں جسے پہچانا جا سکے کہ عاصم قتل کر دیے گئے۔ حضرت عاصم نے ان کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے عاصم کے واسطے ایک بھیڑیں جو ہوتی ہیں جو ڈنگ مارتی ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ ڈنگ مارتی ہیں، تو بھیڑیں جو ہیں ان کو ایک بادل کی طرح سائبان بنا کر ان پر بھیج دیا۔ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کی حفاظت کی قریش کے ان بھیجے ہوئے قاصدوں سے، چنانچہ وہ لوگ آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی نہ کاٹ سکے۔ تو اس میں چونکہ اضافہ ہے یہ لفظ اس لفظ کا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا، تو اس سے باب غزوہ بدر سے مناسبت ہو گئی اس باب کی۔ تو عاصم رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو جنگ بدر میں باندھ کر قتل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو انہوں نے پھر عاصم رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا۔ یہ جو لفظ حتی اذا کانوا بالہدأۃ، یہ ہدأت جو ہے اس کو ایک حدہ پڑھا گیا ہے اور ہدأت پڑھا گیا ہے، دال ساکن اور اس کے بعد حمزہ، ہدأت اور حدتن دونوں طرح پڑھا گیا۔ یہ عسفان سے 7 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ آگے قال کعب بن مالک، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یعنی اپنی طویل حدیث میں انہوں نے بیان کیا کہ میرے سامنے لوگوں نے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ واقفی کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں حضرات کہ دونوں صالح صحابہ میں سے ہیں اور جنگ بدر میں دونوں شریک تھے۔ فائدہ یہ ایک ٹکڑا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ہے جو تفصیل سے غزوہ تبوک میں آئے گی، اور اس طویل حدیث کا تعلق ہے کعب رضی اللہ عنہ کے توبہ والے واقعے سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اتنے سے ٹکڑے کو یہاں جو نقل کیا ہے یہ ان لوگوں کی تردید کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، انہی لوگوں کی تردید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے کو یہاں نقل کیا ہے، ورنہ اس ٹکڑے کو حضرت عاصم اور خبیب رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد استشہاد ہے اس بات پر کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما دونوں بدری صحابہ ہیں، اور یہ باب بھی دراصل شرکاء بدر کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ تینوں ساتھی ہیں غزوہ تبوک میں تخلف میں والے واقعے میں، یہ تینوں شریک ہیں۔ مخلصین میں سے یہ 3 حضرات غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور پھر ان کی توبہ کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مفصل آگے آ رہا، اس لیے ان دونوں بزرگوں کے حالات جو ہیں یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کے جتنے حالات صحیح حضرت کعب کو معلوم ہو گئے، بعد والوں کو نہیں معلوم ہو سکے،
امام بخاری رحمہ اللہ نے کعب بن مالک سے استشہاد پیش کر کے تردید کی ان لوگوں کی، مثلا امام زہری وغیرہ کی، کہ یہ دونوں صالح بزرگ ہیں اور شرکاء بدر میں سے ہے، اور اس بارے میں امام زہری وغیرہ کا یہ کہنا کہ جی یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، یہ بات غلط ہے۔ آگے دیکھیے جی، بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ذکر له ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وكان بدريا مرض في يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمي فيسألها عن حديثها. اچھا جی، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمي فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراكِ تجملتِ للخطاب ترجين النكاح وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهيد بدرا أخبره. حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے بیمار ہو گئے ہیں جمعہ کا روز، یہ ذکر کیا گیا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سوار ہو کر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے. بعد اس کے کہ دن چڑھ چکا تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ چھوڑ دیا، یعنی جمعہ کی نماز اس عذر کی بنا پر وہ نہیں پڑھ سکے، کیونکہ ان کو پتہ لگا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے ابا جان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو ان کے آخری سانس ہیں، جان کنی کے عالم میں ہیں. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر فوراً چلے اور ان کی عیادت کے لیے نکلے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، مگر ان کو بدری اس لیے شمار کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکاء بدر میں سے قرار دیا. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو شام کے راستے کی طرف قافلہ کے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. ان دونوں کے جاتے ہی بدر کی جنگ واقع ہو گئی، ان حضرات کی واپسی سے پہلے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کو شریک غزوہ قرار دے کر غنیمت میں سے حصہ دیا، اس لیے شرکاء بدر میں شمار کیا گیا.
تو یہ حدیث یہاں جنگ بدر کے باب میں کیوں ذکر کی گئی؟ اس لیے کہ یہاں وضاحت ہے وکانہ بدرین، یہ مناسبت ہوگی ترجمۃ الباب سے۔ اچھا جی، یہاں لفظ ہے ذکر لہو ان سعید بن زید، ذکر لہو ذکر کیا گیا، اور ذکر کرنے والا کون تھا؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ وقت ربت الجمعہ، جمعہ قریب آ گیا، جمعہ کی نماز کا وقت قریب آ گیا، تو وقت ابھی داخل نہیں ہوا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ زوال سے پہلے پہلے جمعہ کے روز سفر کرنا جائز ہے۔ البتہ زوال کے بعد چونکہ وقت جمعہ کا شروع ہو چکا ہے، اس لیے سفر درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معقول عذر ہو۔ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور بہنوئی بھی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عذر کی بنا پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھی اور ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبید اللہ، کہ یہ لیث کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، اور ابن شہاب نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیہ بنت الحارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کے واقعے کے متعلق پوچھیں۔ جو کچھ ان سے سبیہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فتویٰ طلب کیا، تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کو جواباً لکھا کہ سبیہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ وہ یعنی سبیہ جو ہیں سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور وہ سعد جو تھے بنی عامر بن لوئی میں سے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ یعنی وکان ممن شہید بدرن، یہ دیکھو یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو گئی۔ اور پھر حجۃ الوداع میں ان کی وفات ہو گئی، اس حال میں کہ ان کی زوجہ حضرت سبیہ جو تھیں یہ حاملہ تھیں، سو زیادہ دن نہیں گزرے کہ وضع حمل ہو گیا۔ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 25 دن بعد تقریباً یا اس سے بھی کم میں حضرت سبیہ کے ہاں ولادت ہو گئی۔ پھر جب وہ اپنے نفاس سے پاک ہو گئیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے اچھے کپڑے پہنے۔ تجملت للخطاب، نکاح کا خطاب جمع ہے خطبہ نکاح دینے والوں کی، پیغام نکاح دینے والوں کی، خاطب کی۔ تو انہوں نے اچھے کپڑے پہنے، تو بنو عبد دار میں سے ایک شخص ابو سنابل جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرا خیال ہے تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے زیب و زینت اختیار کی ہے، شاید تم نکاح کا ارادہ رکھتی ہو، لیکن خدا کی قسم تم تو نکاح والی نہیں ہو سکتی، تمہارا نکاح درست نہیں، یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن عدت وفات کی نہ گزر جائے۔ سبیہ کا بیان ہے کہ جب ابو سنابل نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے شام ہوتے ہی اپنے کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی پردے والے جو ہے جیسے باہر نکلتی ہے خاتون پردہ کر کے، تو ایسے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میرا شبہ میں حلال ہو چکی ہوں کیونکہ میرا وضع حمل ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نکاح کی اجازت دی اگر مجھے نکاح کی خواہش ہو۔ تو اس سے بھی مقصود کیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ شرکائے بدر میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ تابعہ اسبغ عن ابن وہب عن یونس، لیث کی کے متابع ہیں، ان کی متابعت کی ہے اسبغ نے، جو کہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں۔ مذکورہ روایت میں اسبغ نے متابعت کی ہے ابن وہب عن یونس۔ وقال اللیث، اور لیث نے کہا مجھ سے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی۔ یونس کا بیان ہے کہ ہم نے پوچھا ابن شہاب سے تو انہوں نے کہا کہ اخبرنی، مجھے خبر دی بنو عامر بن لوئی کے مولا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نے کہ بے شک محمد بن ایاس بن بکیر نے انہیں خبر دی اور ان کے والد غزوہ بدر میں شریک تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صرف اس مناسبت سے کہ وکان
ابوہ ممن وکان ابوہ شہید بدرن، اس مناسبت سے یہ ٹکڑا یہاں یہ صرف ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، ورنہ یہ حدیث طویل ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دینی تو اب اس کے لیے بیوی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درمیان میں کان ابوہ شہید بدرن یہ جملہ معترضہ ہے، اور آگے اخبرہ کا ماقبل کے ساتھ جوڑ ہے، تو یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق باب الطلاق سے ہے۔ اچھا جی، باب شہود الملائکۃ بدرن، اس سے 2 باب پہلے صفحہ 564 پر یہ گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، حق تعالی نے بشارت دی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ تو جنگ بدر میں جو کفار مارے گئے ان میں سے کچھ فرشتوں کے ذریعے مارے گئے اور کچھ صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو جو فرشتوں کے ذریعے مارے گئے ان کی گردن پر اور جوڑ پر چوٹ کے خاص نشانات کے ذریعے صحابہ معلوم کر لیتے تھے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے قتل ہوئے، کیونکہ جو لوگ فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کی گردنوں پر اور پوروں پر، انگلیوں کے پوروں پر آگ کے سیاہ داغ ہوتے تھے۔ ہاں جی، یہ بہقی کی روایت ہے۔ اور مسند اسحاق میں جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن کافروں کی شکست سے پہلے میں نے دیکھا کہ آسمان سے چیونٹیوں کی طرح فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، اس وقت بالکل سیاہ غبار کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے نازل ہوتے ہی کافروں کو شکست ہو گئی۔ اور مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کسی کافر کے پیچھے مسلمان دوڑتا تو گھوڑے کی آواز اور کوڑے کی آواز سنتا تھا۔ ایک انصاری صحابی نے آواز سنی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور اس آواز کے سنتے ہی اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر پڑا ہے اور اس کے ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلے ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث شروع کرتے ہیں باب شہود الملائکۃ بدرن کی۔ بھی قال حدثنی اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن یحیی بن سعید عن معاذ بن رفاعہ ابن رافع الزرقی عن ابیہ وکان ابوہ من اہل بدر قال جاء جبریل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعودون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین او قال کلمۃ نحوها قال وکذلک من شہد بدرا من الملائکۃ۔ ترجمہ: معاذ بن رافع اپنے والد رفاع سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد رفاع اہل بدر میں سے تھے، یعنی بدری صحابی ہیں۔ رفاع کا بیان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ لوگ اپنے درمیان بدر والوں کو کیسے شمار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں افضل ہے، یا راوی کو شک ہے کہ اس طرح کا کوئی اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلا افضل المسلمین یا خیار من خیار المسلمین، اس طرح۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اسی طرح فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ بھی قال حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد عن یحیی عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من اهل بدر وكان رافع من اهل العقبة وكان يقول لابنه ما يسرني اني شهدت بدرا بالعقبة قال سأل جبريل رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ حضرت معاذ بن رفاع بن رافع سے روایت ہے، اور حضرت رفاع جو ہیں وہ بدر والوں میں سے تھے، اور ان کے والد حضرت رافع جو ہے اہل عقبہ میں سے تھے، اور آپ اپنے بیٹے رفاع سے فرمایا کرتے تھے کہ نہیں خوش کرتی مجھے یہ بات کہ میں بیعت عقبہ کے بدلے جنگ بدر میں حاضر ہوتا، کہ میں نے جو بیعت عقبہ میں شرکت کی ہے میں اس کے مقابلے میں بدر کی شرکت کو ترجیح نہیں دیتا۔ آپ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ تو یہ بھی پیچھے سابق روایت میں تفصیل آ چکی کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ اپنے لوگوں میں سے اہل بدر کو کیسے شمار کرتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت رافع نے
بیعت عقبہ کی شرکت کو، جو مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آئے تھے ہجرت سے پہلے، وہاں جو انہوں نے بیعت کی تھی. تو حضرت رافع نے بیعت عقبہ کی شرکت کو جنگ بدر کی شرکت سے بھی افضل سمجھا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اصحاب بدر کی ترجیح اور افضلیت ثابت ہے. تو ممکن ہے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر کی فضیلت والی روایت نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے اپنے اجتہاد سے فرمایا. چونکہ بیعت عقبہ ہجرت کا سبب ہے، اور اس ہجرت ہی کے بعد تمام غزوات جو ہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا بیعت عقبہ میں شرکت کو افضل قرار دیا. عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جو مکہ کے پاس مینا میں ہے، اور اس میں جمرہ یعنی ستون ہے جس پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں. عقبہ گھاٹی کا نام ہے جو مکہ کے پاس مینا میں ہے، اسی میں جمرات ہیں یعنی ستون ہیں جس پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں. اسی سے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ بولا جاتا ہے. اس میں ہجرت سے پہلے انصار لوگوں نے مکہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. عقبہ اولا میں 12 اور عقبہ ثانیہ میں 17 حضرات بیعت ہوئے، لیکن پھر بھی اصحاب بدر افضل ہیں. تو یہی کہا جائے گا کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر کی فضیلت والی روایت نہیں پہنچی. اگلی حدیث دیکھیے. بہی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا یزید قال اخبرنا یحییٰ انہ سمع معاذ بن رفاعۃ ان ملکا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن یحییٰ ان یزید بن الحاد اخبرہ انہ کان معہ یوم حدثہ معاذ هذا الحدیث فقال یزید قال معاذ ان السائل هو جبریل علیہ السلام. معاذ بن رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یحییٰ سے روایت ہے کہ یزید بن حاد نے انہیں خبر دی کہ جس دن معاذ بن رفاع نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یزید کا بیان ہے کہ معاذ نے فرمایا تھا کہ سائل پوچھنے والے جبریل علیہ السلام تھے. بہ قال حدثنی ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر هذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر فرمایا جبریل ہیں، یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، اور اس پر جنگ کے اسباب ہیں، ان پر یعنی ہتھیار ہیں. تو اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یوم بدر کی اس میں صراحت آ گئی. اور پیچھے والی جو روایت گزری ہے حدثنا اسحاق بن منصور، اس میں بھی جو ہے کہ سوال کیا جبریل علیہ السلام نے، وہ پیچھے تشریح آ گئی کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کو تم اپنے میں شمار کیا کرتے ہو. وہاں بھی بدر کے باب کے ساتھ مناسبت ثابت ہو گئی. اچھا جی، باب، یہ باب بلا ترجمہ ہے جو پچھلے باب کے لیے تتمہ کے طور پر ہے، یعنی شرکاء بدر کے متعلق ہے. بہ قال حدثنی خلیفۃ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال مات ابو زید ولم يترك عاقبا وكان بدريا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو زید قیس بن سکن انصاری وفات پا گئے اور آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور آپ بدری تھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں مختصر بیان کیا ہے. باب مناقب الانصار میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں 4 اصحاب نے قرآن کریم جمع کیا، وہ سب کے سب انصاری تھے. ابی بن کعب،
معاذ بن جبل اور یہ ابو زید جس کا اس حدیث میں تذکرہ، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو زید کون ہے، تو انہوں نے فرمایا میرے ایک چچا ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام۔ ابن خباب عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید بن مالک خدری رضی اللہ عنہ سفر سے آئے تو ان کے گھر والوں نے قربانی کا گوشت ان کے سامنے کیا، تو ابو سعید نے کہا کہ میں اس کو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس کا حکم دریافت نہ کر لوں، کیونکہ ابتداء اسلام میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک اخیافی بھائی ماں شریک بھائی کے پاس گئے، اور وہ بدری تھے، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت قتادہ سے پوچھا، تو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا جو ناسخ ہے اس حکم کے لیے جس سے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کھانے کی ممانعت کی جاتی تھی۔ اکثر یہ ہے کہ 3 دن سے زائد کی ممانعت والا حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، اب کھا سکتے ہو۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ قربانی کے بیان میں ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا گیا تھا تاکہ سب لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد جب وسعت ہو گئی، فتوحات ہو گئیں، تو پھر یہ پابندی ہٹا لی گئی، 3 دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے۔ به قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه قال قال الزبير رضي الله عنه لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه وهو يقنى ابو ذات الكرش فقال انا ابو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات۔ قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطعت فكان الجهد أن نزعتها فقد انثنى طرفاها۔ قال عروة فسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه سألها إياه عمر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها ثم طلبها عثمان رضي الله عنه منه فأعطاه إياه، فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي رضي الله عنه فطلبها عبد الله بن زبير رضي الله عنه فكانت عنده حتى قتل۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے روز میری ملاقات عبیدہ بن سعید بن عاص سے ہوئی، اس کا سارا جسم ہتھیاروں میں ڈھکا ہوا تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات الکرش تھی، تو اس نے کہا میں ابو ذات الکرش ہوں۔ میں نے کہا تو میں نے نیزے سے اس پر حملہ کر دیا اور میں نے نیزہ اس کی آنکھ میں مارا تو وہ مر گیا۔ شام کا بیان ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھا، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور انتہائی مشقت سے اس نیزے کو کھینچا۔ اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے نیزے کے، اور وہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو وہ نیزہ عاریتاً طلب فرما لیا تھا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزہ دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت زبیر نے واپس لے لیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مانگا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو دے دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پھر لے لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو آپ نے دے دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے لے لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طلب کیا
تو جب آپ نے حضرت عثمان کو نیزے دے دی، جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ آیا اور وہ حضرت علی کی اولاد کے پاس رہا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ طلب کیا تو وہ نیزہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو لقیت یوم بدرن کے لفظ سے اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وکان شہید بدرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بایعونی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو۔ کتاب الایمان میں یہ حدیث جو ہے تفصیل سے انشاءاللہ آ جائے گی، آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس حدیث میں وکانہ شہید بدرن کا جملہ ہے جس کی مناسبت سے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پیش فرمایا ہے۔ به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذيفة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما ونكحه بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اور سالم ایک انصاری عورت کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو متبنہ بنا لیتا، منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اس کو اسی کی طرف منسوب کر کے پکارتے تھے۔ دعاہ الناس الیہ، لوگ اس کا بیٹا کہہ دیتے تھے، اور وہ متبنہ جو تھا اس کی میراث کا وارث ہوتا تھا مرنے کے بعد میراث پر، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم، ان متبنہ کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا۔ تو حضرت سہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پھر تفصیل سے آپ نے حدیث بیان کی۔ وکان ممن شہید بدرن، اس حدیث کی میں یہ جو جملہ ہے کہ ابو حذیفہ شہید بدر میں حاضر ہوئے، اسے ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہو گئی۔ اس حدیث کی تشریح کتاب النکاح میں تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو آگے ہے کہ فجاعت سہلۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو یہ آگے تفصیل پھر اسی واقعے کی ہے کہ انہوں نے حضرت سالم کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور جب یہ آتے تھے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضرت سہلہ کے خامند ہیں ان کو بہت گراں اور شاق گزرتا تھا۔ تو حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سالم سے ہماری محبت اور تعلق اتنا ہے کہ ہم نے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب جب یہ آیت اتری ہے ادعوہم لآبائہم، تو سالم کا ہمارے گھر آنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، میرے خاوند کو ناگوار گزرتا ہے، جبکہ سالم سے قطع تعلق کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کو اپنا دودھ پلا دو۔ یعنی حضرت سہلہ نے رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا دودھ پلا دیا، اور اس طرح وہ
سہلہ کے رضاعی بیٹے بن گئے، وہ ماں بن گئی۔ اس بڑی عمر میں دودھ پلا کر رضاعی بنانا یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ عام ضابطہ نہیں ہے۔ اس تفصیلی واقعے کا چونکہ اس بدر والے باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اس جملے کی بنا پر کہ ابو حذیفہ وکان ممن شہید بدرن، اس مناسبت سے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے۔ بس یہ آج اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو احادیث مبارکہ کی برکات نصیب فرمائے، اور ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل